نسل کو تباہ کر دینے والی، نسل کو برباد کر دینے والی عورتوں کی 10 نشانیاں سماعت کیجیے۔ جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی بدترین قسم کی عورت ہے، وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف اور جاہل عورت ہے۔ پہلی نشانی، جاہل اور بے وقوف عورت کی پہلی نشانی، دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرنا۔ دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہے، دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں، شوہر کا گلہ کرتی ہے۔ ایک جاہل اور بے وقوف عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، پہلی نشانی کہ ایک جاہل اور بے وقوف عورت شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ نظر ڈالتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ عورت دوسری عورتوں کے سامنے بھی، دوسرے لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ شوہر کی خامیوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ اس جاہل عورت کو اصلی حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں تذکرہ کرنا شوہر کی خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں مگر گھر کی فضا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور بنا دیتا ہے، جدائیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جاہل اور بے وقوف عورت کی دوسری نشانی، سب سے بڑی نشانی، بے وقوف عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی رہتی۔ ایک جاہل اور بے وقوف بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے، شوہر کے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے، شوہر کی بہنوں سے نفرت کرتی ہے، ساس اور سسر سے نفرت کرتی ہے، شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے۔ جاہل اور بے وقوف بیوی کی سب سے بڑی علامت کہ وہ شوہر کو تمام رشتہ داروں سے الگ کر دیتی ہے، تمام رشتہ داروں سے جدا کر دیتی، یہاں تک کہ شوہر کو اپنے بھائیوں سے بھی جدا کر دیتی، اپنے والدین سے بھی جدا کر دیتی۔ بے وقوف بیوی، تباہ کن بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ نفرت کرتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں سے ساس اور سسر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ سنیے تباہ کن عورت کی تیسری نشانی، بے وقوف اور جاہل عورت کی تیسری نشانی، جاہل اور بے وقوف بیوی شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی، وہ عزت نہیں دیتی جس کا شوہر حقدار ہے۔ اکثر بیویاں شوہر کو ہمیشہ پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے شوہر کی آمدنی پر زیادہ نظر ڈالتی رہتی ہیں۔ چوتھی علامت، بے وقوف بیوی کی چوتھی نشانی، اپنے گھر پہ توجہ نہیں دیتی۔ جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے۔ ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ نظر آتی ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی ایسی خاتون کو عذاب نظر آتا ہے کہ گھر کی صفائی کیسے کروں گی، گھر کی ستھرائی کیسے کروں گی۔ پھر گھر کا ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور معیار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ اب سنیے بے وقوف اور جاہل تباہ کن عورت کی پانچویں نشانی، اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ ایک جاہل اور لاپرواہ عورت گھر کے قیمتی بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی۔ شوہر تو جہاں رہ گیا، اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی، بچوں کے مستقبل پر توجہ نہیں دیتی۔ وہ نہ تو خود زندگی کے صحیح طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی تو اپنے بچوں کو کوئی اچھا درس دیتی، نہ ہی تو وہ اپنے بچوں کو کوئی اچھی تبلیغ کرتی، اپنی زندگی بھی عذاب بنا دیتی ہے، بچوں کی زندگی بھی، بچوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسی ماں کی گود میں پلنے والے بچے، ایسے ماحول میں رہنے والے بچے، ایسے گھر میں رہنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ بچے کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ اب سنیے تباہ کن بیوی کی چھٹی نشانی، تباہ کن عورت کی چھٹی نشانی جو جاہل اور تباہ کن عورت ہوتی ہے، بے وقوف بیوی ہوتی ہے، وہ وقت کی پابندی نہیں کرتی۔ جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کی قدر نہیں ہوتی،
वक्त की अहमियत का पता नहीं होता। उसके बच्चे स्कूल और शोहर ऑफिस में लेट ही पहुंचता है। नाश्ता खाने पीने की कोई औकात मुकर्रर नहीं होती। ऐसी खातून के घरेलू उमूर हमेशा के लिए अफरा तफरी का शिकार बने रहते हैं। सातवीं निशानी, अपने शोहर से बदजुबानी करती रहती, शोहर से लड़ती रहती, शोहर से झगड़ती रहती। मामूली लड़ाई झगड़ों में अगर खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत ही अच्छे असरात मुरतब करता है। मगर एक जाहिल बीवी, बेवकूफ़ बीवी इन खुसूसियात से ना आशना होती है। मामूली बातों पर बहस और तकरार और फिर बदकलामी पर, बदजुबानी पर उतर आती है। शौहर को बेइज्जत करती है। इस बीवी का रवैया शौहर के अदब व एहतराम से आरी हो जाता है। आठवीं निशानी, बेवकूफ़ और जाहिल बीवी की आठवीं निशानी। मेरी आवाज़ सुनने वाली तमाम औरतों से, तमाम ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, एक लम्हे के लिए ज़रा ये तसव्वुर कीजिएगा कि आप एक शौहर हैं जो अपने काम से थका हारा घर आता है, भूखा प्यासा वापस आया है और आपकी बीवी ने ना ही तो आपकी आमद ही को अहमियत दी और ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया, ना रोटी उठा कर दी, ना कोई चाय का कप दिया, तो मुझे बताएं फिर आप कैसा महसूस करेंगे। बस एक जाहिल और बेवकूफ़ औरत शौहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहिरा करती है। नौवीं निशानी, बदतमीज़ और जाहिल औरत की नौवीं निशानी, वो अपनी सास और ससुर को बेइज्जत करती रहती। सास को इज्जत नहीं देती, ससुर को इज्जत नहीं देती। शौहर के माँ बाप को इज्जत ना देना, शौहर के वालिदैन की इज्जत ना करना और इनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहिल औरत की सबसे बड़ी निशानी है। और 10वीं निशानी समाप्त कीजिए, उसके बाद मुझे इजाज़त। 10वीं निशानी, जाहिल और बेवकूफ़ औरत की 10वीं निशानी ये है कि वो हर वक्त अपनी ज़ुबान हिलाती ही रहती है। हर वक्त उसका गिला करती है, उसका गिला करती है, उसका गिला करती है, उस औरत का गिला करती है, उस मर्द का गिला करती है। हर वक्त अपने शौहर के सामने किसी न किसी का गिला करती रहती है। अल्लाह का नाम इसकी ज़ुबान पर नहीं आता, उसके रसूल का नाम इसकी ज़ुबान पर नहीं आता, कुरान के नज़दीक नहीं जाती, नमाज के करीब नहीं जाती। हर वक्त उसका गिला कर कर के अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद ही करती रहती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।